حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حالت یہ تھی کہ سر کے بال پراگندہ تھے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں اللہ نے نماز میں سے کیا کچھ مجھ پر فرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، سوائے اس کے کہ تو دلی خوشی سے کچھ اور پڑھے۔ تو اس نے کہا، مجھے بتائیں روزوں سے اللہ نے مجھ پر جو فرض کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینہ سوائے اس کے کہ تو دلی خوشی سے کچھ اور روزے رکھے۔ تو اس نے کہا، مجھے بتائیں زکوٰۃ سے اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے احکام اس کو بتائے۔ اس نے کہا، اسی ذات کی قسم ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ عزت بخشی، میں بطور نفل کچھ نہیں کروں گا اور نہ اس سے کچھ کم کروں گا جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بامراد ہو گیا اگر یہ سچا ہے، یا فرمایا جنت میں داخل ہو گیا اگر یہ سچا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم کر دیا گیا تو سمجھو کہ وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس رات کی خیر سے کوئی محروم نہیں رہتا سوائے حقیقتاً محروم کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے ڈال ہیں سو کوئی شخص فحش بات نہ کرے اور نہ جہالت کی بات، اور اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو چاہیے کہ اس سے 2 بار کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنا کھانا اور اپنا پینا اور اپنی شہوت میری خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ روزے میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، اور نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا، جنت کے دروازوں سے اسے آواز دی جائے گی، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ سو جو نماز پڑھنے والوں میں سے ہوگا وہ نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزے داروں میں سے ہوگا اسے ریان دروازے سے آواز دی جائے گی، جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، جو ان دروازوں میں سے بلایا گیا تو اسے کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا کوئی ایسا بھی ہے جسے ان سب دروازوں میں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے
تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لیلۃ القدر میں ایمان رکھ کر ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو کوئی رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوتا ہوں، اور روزے ایک ڈھال ہیں، اور جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ کوئی فحش بات نہ کرے اور نہ شور و غل کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے، میں روزہ دار شخص ہوں، اور اسی ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یقیناً روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوئے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، روزہ آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، جیسے تمہارے پاس جنگ میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے رکھنا نصف صبر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا اور اسے دوسرے تمام مہینوں پر فضیلت دی، اور فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ اس دن تھا جس دن اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی ایسی چیز کا حکم دیجیے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے بہت فائدہ عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے اور آپ کے درمیان 70 سال کا فاصلہ فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اسے یعنی چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تم اسے دیکھو تو روزہ چھوڑ دو۔ اگر تمہیں بادل کی وجہ سے نظر نہ آئے تو پھر تم اس کے لیے اندازہ کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھو۔ اگر بادل کی وجہ سے چاند تم کو نظر نہ آئے
تو پھر گنتی 30 دن کی پوری کر لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، اور تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کو بند کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے کا دن وہی ہے جس دن تم سب روزہ رکھتے ہو، اور افطار کا دن وہی ہے جب سب عید الفطر مناتے ہو، اور قربانی کا دن وہی ہے جب سب عید الاضحیٰ مناتے ہو۔ سدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ اس دن جو مشکوک تھا تو ان کے پاس ایک پکائی ہوئی بکری لائی گئی، تو کچھ لوگ اس سے ایک طرف ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا، جس نے اس دن روزہ رکھا اس نے حضرت ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے سے ایک دن پہلے روزہ رکھنے میں جلدی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو ہی اذان دے دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان دے، کیونکہ وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر طلوع نہ کرے۔ راوی قاسم نے کہا، ان دونوں کی اذان کے درمیان صرف اتنا ہی فرق ہوتا تھا کہ یہ چھت پر چڑھے اور وہ اترے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سحری کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ قتادہ کہتے تھے، میں نے پوچھا کہ اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا، تو انہوں نے کہا بقدر 50 آیتوں کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کے بغیر روزے رکھے تو لوگوں نے بھی بغیر سحری کھائے روزے رکھے، اور یہ ان پر شاق گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر سحری کھائے روزے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں، مجھے برابر کھلایا بھی جاتا ہے اور پلایا بھی جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رمضان میں سحری کے کھانے پر مدعو کیا اور فرمایا، آؤ صبح کا مبارک کھانا غدا کھا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کو بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ اذان دیتا ہے تاکہ جو شخص تہجد میں مشغول تھا وہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لے، اور جو سویا ہوا تھا وہ تہجد اور سحری وغیرہ کے لیے اٹھ جائے، اور فجر کا وقت وہ نہیں ہے جو اس طرح ظاہر ہو۔ اور راوی نے اس کو ہتھیلیاں ملا کر اونچا کر کے دکھایا یہاں تک کہ اس طرح ظاہر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فجر ہونے سے پہلے روزے کی نیت نہ کی ہو اس کا روزہ درست نہیں۔ حضرت ذر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کس وقت کھائی؟ انہوں نے کہا، دن شروع ہونے ہی کو تھا، بس سورج طلوع نہ ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، اس جگہ اترو اور میرے لیے ستو گولو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ابھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترو اور میرے لیے ستو گولو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، سورج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترو اور ستو گولو۔ چنانچہ وہ اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ستو گولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس یعنی مغرب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، جب تم رات کو دیکھو کہ وہ اس طرف سے آ گئی ہے تو پھر روزے دار کی افطاری ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بلائی میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، مجھے میرے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین غالب رہے گا جب تک کہ لوگ روزہ جلدی افطار کیا کریں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ مروان بن سالم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی مٹھی میں پکڑتے اور جو اس سے زائد ہوتی اس کو کاٹ ڈالتے، اور فرماتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تو یہ دعا فرماتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً روزے دار کی اس کے افطار کے وقت کی دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ جب افطار کرتے تو یہ دعا کرتے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز پر وسیع ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔
حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا فرماتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو آزاد فرماتا ہے اور یہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جسے کھجور میسر ہو تو چاہیے کہ وہ اسی سے روزہ کھولے، اور جسے کھجور میسر نہ ہو تو چاہیے کہ وہ پانی سے کھولے، کیونکہ پانی پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھنے سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے، اور اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاں افطار کیا اور فرمایا: روزے داروں نے تمہارے ہاں روزہ کھولا اور نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا اور فرشتوں نے تمہارے لیے دعا کی۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل امام، روزے دار یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، اور مظلوم کی دعا۔ اللہ اس کو قیامت کے روز بادلوں کے اوپر اٹھائے گا اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے: میری عزت کی قسم، اگرچہ کچھ عرصے کے بعد ہی صحیح، میں ضرور تیری مدد کروں گا۔ حضرت کعب بن عاصم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا: اس جگہ اترو اور میرے لیے ستو گولو۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ابھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اترو اور میرے لیے ستو گولو۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، سورج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اترو اور ستو گولو۔ چنانچہ وہ اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے ستو گولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس یعنی مغرب کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: جب تم رات کو دیکھو کہ وہ اس طرف سے آ گئی ہے تو پھر روزے دار کی افطاری ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمگٹا دیکھا اور ایک شخص کو جس پر سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا: ایک روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
سفر میں روزہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ میں رمضان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ وہ سفر کا ارادہ کر رہے تھے۔ ان کی سواری پر کجاوا کسا جا چکا تھا اور وہ سفر کے کپڑے پہن چکے تھے۔ انہوں نے کھانا منگوایا اور کھایا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ سنت ہے؟ کہا ہاں سنت ہے۔ پھر وہ سوار ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر کے دوران میں روزہ رکھنا نیکی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رخصت سے فائدہ اٹھاؤ اور اسے قبول کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہ رکھا، تو روزہ نہ رکھنے والوں نے کمر کس لی اور خوب کام کیا، اور روزے دار کمزوری کی وجہ سے بعض کام نہ کر سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج روزہ نہ رکھنے والے اجر و ثواب لے گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ جب عسفان پہنچے تو پھر پانی منگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اسے اٹھایا تاکہ لوگ دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھول دیا اور اسی حالت افطار میں مکہ پہنچ گئے، اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا اور افطار بھی کیا، پس جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 غزوے کیے، غزوہ بدر اور فتح مکہ۔ ہم نے ان دونوں میں روزے نہیں رکھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں سفر کرتے تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے والے کے روزہ رکھنے پر کوئی عیب لگاتے اور نہ ہی روزہ نہ رکھنے والے کے روزہ نہ رکھنے پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ خود مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا گھر میں رہ کر روزہ نہ رکھنے کی طرح ہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوس و کنار کرتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے زیادہ ضبط نفس رکھنے والے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اتنے میں مجھے حیض آیا، تو میں چپکے سے نکلی اور اپنے حیض کے کپڑے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چادر میں آ گئی، اور وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے،
اور انہیں بوسہ بھی دیتے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ دار ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اس اثنا میں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہا میں نے اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے، ایسی حالت میں کہ میں روزہ دار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں طاقت ہے کہ تم 2 مہینے مسلسل روزے رکھو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے؟ کہا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے۔ اس اثنا میں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرق لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں، اور عرق کھجور کی ایک ٹوکری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے لو، اس کو صدقے میں دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسے شخص کو جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو؟ باخدا مدینے کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیان کوئی گھر والا میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج نہیں۔ دونوں کناروں سے مراد مدینے کے دونوں کنکریلے میدان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو ہی کھلاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ہم کنار ہوتے اس حالت میں کہ میں حائضہ ہوتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے تو مسجد سے اپنا سر نکالتے، میں اسے دھوتی اور میں حائضہ ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روزے دار کا بیوی کے بدن سے بدن لگانا کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی۔ پھر دوسرا شخص آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت نہیں دی۔ جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا اور جس کو منع کیا وہ جوان تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بوڑھا شخص بنسبت جوان کے اپنی خواہشات پر زیادہ قابو رکھ سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی میں سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں بہت ہی سخاوت کرتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوتے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں
اور غیر رمضان میں 11 رکعت نماز سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کی خوبی اور لمبائی کے متعلق نہ پوچھو، پھر 4 رکعت پڑھتے اور ان کی خوبصورتی اور لمبائی کے متعلق نہ پوچھو، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ میں نے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں تو سوتی ہیں اور میرا دل نہیں سوتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند و تیز ہوا سے بھی بڑھ کر سخاوت فرماتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت کو فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہو جائے تو اس میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک رات میں مکمل قرآن مجید پڑھا ہو، یا کسی رات سے صبح ہونے تک مسلسل نماز پڑھتے رہے ہوں، یا کسی مہینے کے مکمل روزے رکھے ہوں سوائے رمضان المبارک کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ ایسا شخص کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اور ایک کپڑا سارے بدن پر لپیٹنے سے بھی، اور اس سے بھی کہ ایک ہی کپڑے میں آدمی گوٹ مار کر بیٹھے، اور صبح اور عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص روزے دار ہو تو اس کو چاہیے کہ بیہودہ بات نہ کرے اور نہ کوئی جہالت کا کام کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے لڑائی جھگڑا کرے یا گالی دے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہرگز یہ بات نہ کہے کہ میں نے تمام رمضان روزے رکھے اور سارا رمضان عبادت کی۔ راوی کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرنے کو ناپسند کیا، یا یہ فرمایا کہ نیند بھی لازمی چیز ہے اور آرام بھی کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روزہ نہ رکھو، سوائے اس کے کہ اس دن ایسا روزہ آ پڑے جسے تم پہلے سے رکھتے آ رہے ہو، اور رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور شوال کا چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو۔
اگر آسمان ابر آلود ہو جائے تو مہینے کے 30 دن شمار کر لو، پھر روزہ رکھنا بند کرو۔ حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں کا سردیوں میں آنا بھی ایک ٹھنڈی ٹھنڈی غنیمت ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی بار مسواک کرتے دیکھا کہ میں اسے شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی بہترین خوبی مسواک کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مر جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، بلال ناشتہ۔ انہوں نے عرض کیا، میں تو روزے سے ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تو اپنے کھانے کھاتے ہیں اور بلال کا بہتر رزق جنت میں ہے۔ اے بلال، کیا تمہیں پتہ ہے کہ جب روزے دار کے پاس کھایا جائے، اس کے باعث اس کی ہڈی ہڈی تسبیح کرتی ہے اور اس کے لیے فرشتے بخشش طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مر گئی ہے اور اس کے ذمے 1 مہینے کے روزے ہیں، تو کیا اس کی طرف سے انہیں پورا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ وہ پورا کیا جائے۔ زید بن اسلم ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو قے ہوئی یا احتلام ہوا یا سینگی لگوائی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا، میری آنکھ میں تکلیف ہے، کیا میں سرما لگا لوں اور میں روزے سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لگا لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کے کھانے کے ذریعے دن کو روزہ رکھنے کے لیے اور کیلولا کے ذریعے رات کے قیام کے لیے مدد چاہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری بیان کرتے ہیں، رمضان کی ایک رات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی شخص اپنے طور پر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص ایسے طور پر نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کی ابتدا میں چند ایک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا،
میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایک ہی قاری کی ابتدا میں اکٹھا کر دوں تو یہ بہتر ہوگا۔ پھر انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ابتدا میں انہیں اکٹھا کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ایک اور رات نکلا اور لوگ اپنے قاری کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ کیا ہی اچھی جدت ہے، اور رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سوئے ہوتے ہیں اس حصے سے افضل ہے جس میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی رات کا پچھلا حصہ افضل ہے اور لوگ شروع ہی رات میں تراویح پڑھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ رمضان میں نماز یعنی تراویح پڑھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بوقت نصف شب نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں کچھ مردوں نے بھی نماز پڑھی۔ لوگ صبح اٹھے تو انہوں نے یہ سن کر ایک دوسرے کو بتایا، تو دوسری رات لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ لوگ صبح اٹھے تو لوگوں میں اور چرچا ہوا، تو تیسری رات مسجد میں جمع ہونے والے بہت زیادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور نماز پڑھی، تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو لوگوں کا اس قدر انبوہ ہوا کہ نمازی مسجد میں سما نہ سکے، مگر اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کے لیے نہ نکلے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے نکلے اور فجر کی نماز پڑھا چکے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تشہد پڑھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا، تمہاری موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہ تھی، لیکن میں ڈرا کہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی میں عاجز آ جاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور یہ معاملہ اسی طرح رہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی لوگوں کو آخری 7 راتوں میں لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری خوابیں آخری 7 راتوں کے متعلق ایک دوسرے سے متفق ہیں، پس جس کو اس کی تلاش ہو تو چاہیے کہ وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اس عشرے میں جو مہینے کے وسط میں ہوتا ہے اعتکاف بیٹھ جاتے تھے، اور جب 20 راتیں گزر جاتی اور شام کی گھڑی ہوتی اور 21ویں رات شروع کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹ آتے اور وہ صحابہ بھی لوٹ آتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں ہوتے۔ ایک رمضان میں ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو لوٹ آتے تھے اس رات اعتکاف ہی میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہوئے، اور اللہ نے جو چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ پھر کہا، میں اس عشرے میں معتکف ہوا کرتا تھا، پھر معلوم ہوا کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کیا کروں، پس جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو تو چاہیے کہ وہ اپنے اعتکاف ہی میں رہے
اور آج رات مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر وہ مجھے بھلا دی گئی، سو اب تم آخری عشرے میں اس کی تلاش کرو اور ہر طاق رات میں ڈھونڈو۔ اور میں نے اپنے تئیں دیکھا کہ میں پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، تو اس رات می برسا کہ مسجد کی چھت اس جگہ ٹپکی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز تھی۔ یہ 21ویں رات کو ہوا جو میری آنکھوں نے مشاہدہ کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو لوٹے ہیں، اور حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیچڑ اور مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں گوشہ نشین ہوا کرتے، یعنی اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور فرماتے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر ہمت کس لیتے اور رات بھر جاگتے رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگا دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر اس میں داخل ہو جاتے۔ ایک دفعہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک خیمہ لگانے کی اجازت لی، تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے خیمہ لگا لیا۔ جب حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو انہوں نے بھی ایک اور خیمہ لگا لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے اور وہ خیمے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے یہ خیمے لگائے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ فعل انہوں نے نیکی کی غرض سے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اعتکاف ہی چھوڑ دیا۔ پھر شوال کے 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت میں اتنی جد و جہد کرتے تھے جتنی دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ نے انہیں خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں اعتکاف فرما تھے جو رمضان کے آخری عشرے میں تھا۔ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا نے کچھ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ باتیں کی، پھر جب اٹھ کر واپس جانے لگی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو گھر تک پہنچانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا مسجد کے دروازے پر اس جگہ پہنچی جہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ ہے، تو انصار میں سے 2 شخص گزرے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، ذرا ٹھہر جائیں، یہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا ہیں۔ تو ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دونوں پر شاک گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں خون پہنچتا ہے، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ مبادا تمہارے دلوں میں کوئی بات ڈال دے۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔ چنانچہ وہ ایک رات معتکف ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری طرف جھکا دیتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گوشہ نشین ہوتے، یعنی اعتکاف میں ہوتے، اور میں حائضہ ہونے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کرتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف نہ کر سکے، تو جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ نفیلی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے اور مریض کے پاس سے گزرتے تو اس سے حال پوچھ لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے نہیں تھے۔ دوسری روایت میں ہے، ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کر لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معتکف جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے اور مریض کی عیادت کر سکتا ہے۔